گزارش کرے سا جگر گوشہ حضور محدث خانپوری شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء مناظر اسلام سرمایہ اہل سنت حضرت العلامہ عالم ابن عالم مفتی ابن مفتی مناظر ابن مناظر حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی پیر مظہر مختار احمد دورانی چشتی دامت برکاتہ العالیہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت علماء حق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے بے پایہ فضل و احسان سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالہ پاک کے تصدق سے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور اس سے مبارک کی بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ امام المناظرین جامع المعقول والمنقول صدر الافاضل حضرت قبلہ علامہ سید عبدالغفور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے عرس کی تقریب میں آج ہم سب شریک ہیں۔ صاحبزادہ والا شان حضرت العلام صدر الافاضل حضرت قبلہ پیر سید محمد در علی زید شرفہ ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کا سایہ عطفت دادِ سلامت فرمائے۔ چونکہ علمی نشست ہے، دستار فضیلت ہے، تو اس سلسلے میں کچھ اپنی معروضات پیش کرنا چاہوں گا قبل اس کے کہ اس پر کچھ تبصرہ کروں بطور تبرک کے ذوق اور عشق و محبت سے اپنی بحث کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضرت برا بن عازب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وَقَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنَ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ رنگت چمکدار تھی۔ وَقَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، میں تبرکاً حلیہ مبارک اس لیے بیان کرتا ہوں کہ قبولیت کی لمحات ہو جائیں، ادھر حلیہ بیان ہو، ہم اس کو یاد کریں۔ ایک وقت ایسا آئے کہ پھر عالم خواب میں پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ وَقَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی۔ آپ فرماتے ہیں وَقَانَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس بڑی تھی۔ وَقَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سرمگی تھی۔ وَقَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے۔ اعلی حضرت پکار فرمانے لگے مانا ما رآ مقصد ما طغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، رات کے وقت سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے۔ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، نماز کا وقت تھا۔ آج کہتے ہیں تصور سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے کے پردے کو ہٹایا، صحابہ کرام حالت نماز میں تھے اور صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ قَائِمٌ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، رسول اللہ کھڑے تھے، رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا کے قرآن کا ورق پاکیزہ ہوتا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا دی۔ ہاں ہاں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کی قمیص کی خوشبو صرف اسی گلی میں جاتی تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کے جسم کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ سرکار بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی۔ فرماتے حور سے کیا کہے، موسیٰ سے مگر عطس کرے، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ فرماتے حور بھی بڑی حسین ہے، حضرت موسیٰ بھی بڑے حسین ہے، حضرت آدم سے لے کر توجہ ہے، جس کی توجہ وہی کہے گا سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کے سارے نبی اور سارے رسول حسین ہے۔ سارے نبی حسین ہو کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ادھر معاملہ الٹ ہو گیا، سارے حسین انبیاء خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔
درست ہے، ہم ختم نبوت، تحریک ختم نبوت میں کہا کرتا ہوں، تم تو خالی خولی دعویٰ کرنے والے ہو، دوسرے لوگوں سے کہتا ہوں، کہنے لگے نہیں تحریک ہم نے چلائی تھی۔ میں نے کب سے؟ کہنے لگے 200 سال سے۔ میں نے کہا اہل سنت نے تو 1400 سال سے چلا رکھی۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا تاریخ کو پڑھ۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ اب جملہ بول رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا سن، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا مولا علی تک، مولا علی سے لے کر حضرت سیدنا خالد بن ولید تک، حضرت خالد بن ولید سے لے کر سیدنا حضرت ابو طفیل تک، ان سے لے کر سیدنا غوث اعظم جیلانی تک، اور ان سے لے کر خواجہ حضور خواجہ غریب نواز تک، اور پھر ان سے لے کر حضرت سیدنا تاجدار گولڈا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تک، ان سے لے کر حضرت پیر سیدنا سید جماعت علی شاہ صاحب تک، ان سے لے کر امام نورانی تک، ان سے لے کر علامہ نیازی تک، ان سے لے کر امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب تک۔ ختم نبوت کی غلامی اگر حصے میں آئی ہے تو اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے کہا مولانا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، امیر المجاہدین نے فرمایا تھا کہ ہمارا پتہ جنازوں پہ چلے گا۔ یہ بات کئی سو سال پہلے امام احمد بن حنبل نے کہی تھی کہ جب ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، فرمایا جتنا چاہے ظلم کر لو، ہمارا پتہ جنازوں سے اٹھے گا۔ خدا کی عزت کی قسم لاکھوں افراد امام احمد بن حنبل کے جنازے میں آئے، ادھر لاہور کی سرزمین تک۔ خدا کی عزت کی قسم کئی سو سال پیچھے جاؤ، آج تک مینار پاکستان سے لے کر لاہور کی ہر گلی تک یہ بات گواہی دے رہا تھا، اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے، اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے، نکھراو تیرے طالب دیدار کا چہرہ، کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم آخر، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ۔ کہنے لگے 2 دن تک حضرت امیر المجاہدین کا جنازہ رکھا گیا۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم، مظہر مختار تم سے کہتا ہے 20 دن تک بھی امیر المجاہدین کا جنازہ رکھا جاتا، چہرہ جیسے نورانی تھا، خدا کی عزت کی قسم وقت کے ساتھ نور بڑھتا چلا جاتا۔ سیوطی نے لکھا وہ حضور جنازتیں، اب تمہاری مرضی خاموش رہو تو میں دل سے سبحان اللہ کہو۔ امام سیوطی جس کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں سرکار کا دیدار نصیب ہوا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا سرکار چاہے جس غلام پر کرم کرنا چاہے موت کے وقت اس کے پاس بھی آ سکتے ہیں، کریمہ کا اس کے جنازے میں بھی آ سکتے ہیں۔ حضور جس پر کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں درد ہن ٹالے، مٹھے چے جلدی واہ چالے، کرم دی بھال کیا کچھ دی، اتھا خود عبد صدبے دے، اتھا حق نال ملوے دے، دماغے کو چکرنے دے، بے الٹی چال کیا کچھ دی، عبودیت کو رنگ لائیس، الوہیت کو چمکائیس، ہر شان ٹھمکائیس۔ کیا بات، سبحان اللہ۔
لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلے تھے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ بنا تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ابھی تو حضور کے حسن کی بات کر رہا تھا، حضرت یوسف کے حسن کے بڑے چرچے ہیں۔ امام قصری نے لکھا وجمال یوسف وغیرہ جزء من حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے حضرت یوسف کا حسن ہو یا حضرت یوسف کے علاوہ کائنات کے جتنے حسین ہو، جو ہے حضرت یوسف کا حسن ہو یا ان کے علاوہ قیامت تک جتنے حسینوں کا حسن ہو، سارے حسینوں کا حسن جمع کرو، حضور کے حسن کا ایک جز ایک پرتو تمہیں نظر آئے گا۔ اور شیخ رکن الدین نے لکھا فرمان شد نور را و 70,000 حجاب بپوشند نہ روشنائی آفتاب نہ پدید نہ شبد، فرمایا جب اللہ نے حضور کے حسن پہ 70,000 سبحان اللہ۔ اب تمہاری مرضی نہ بول، 70,000 پردے دیے تھے، 70,000 پردوں میں چھپا چھپا کے بھیجا تھا، پردہ کرامدی شور قیامت در جہاں، پردہ کرامدی شور قیامت در جہاں، بے پردہ کر آئی برو سوزد ہما کونوں مکانوں۔ ابھی تو پردوں میں چھپ چھپ کے آئے ہو، جو دیکھ رہا ہے ایسے لگتا ہے قیامت پپا ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا پھر عالم کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول اٹھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جب ان کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن مچل رہا ہے، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو قلموں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ تین صرف اس پہ نکتے بیان کروں گا، اس کے بعد جو حکم ہوا اس کی تعمیل کر دوں گا۔ فرما اِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ قَدْ تَتِمَّتِ لِمَا قَبْلَهَا وَكَالْأَصْلِ لِمَا بَعْدَهَا۔ یہ سورہ مبارکہ پچھلی صورتوں کے لیے تکمیل ہے، اگلی پچھلی صورتوں کے لیے تتمہ ہے، اگلی صورتوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ پچھلی صورتوں کے لیے تتمہ ہے، اگلی صورتوں کے لیے مجھے خوشی ہوئی کہا گیا 6 طلباء جلسہ دستار فضیلت میں انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی۔ زید کا بیٹا تھا عمر بکر، جب اس کی دستار بندی ہوئی گھر لے گیا، اس نے کہا تم نے مجھے خوش کیا، لوگوں کو بلایا، جلسہ اظہار تشکر کیا۔ اس نے کہا بکر کے باپ زید نے تم نے مجھے خوش کیا، بیٹے یہ زمین 1 مربع تیرے نا، وہ جو جائیداد تھی اس شہر میں وہ بھی تیرے نا، وہ پلاٹ بھی تیرے نا، وہ بینک بیلنس بھی تیرے نا، کرتا گیا دیتا گیا دیتا گیا، آخر کے طور پر تتمہ کے طور پہ کہا، تکمیل کے طور پہ کہا بیٹے بات ختم نہ کر دوں کہ آج کے بعد جو کچھ میرا ہے وہ کچھ بولو گے تو میں آگے چلوں گے، جو کچھ میرا ہے وہی کچھ تیرا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں کہا، توجہ کرنا، کہیں علم دینے کی بات کی، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہیں حسن و جمال کی بات کی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں مقام محمود کی بات کی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہیں محبوب کے انشراح صدر کی بات کی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہیں محبوب کے رفعت ذکر کی بات کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں محبوب کے علم غیب کا ذکر کیا، عالم الغیب فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَیْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، خدا نعمتیں بانٹتا گیا، محبوب کو نعمتیں دیتا گیا۔ قرآن میں
اعلان کرتا گیا تتمہ کے طور پر، تکمیل کے طور پر فرمایا محبوب بات مکائے نہ دے، انا آتینا کل کوثر، کس نعمت کو گنواؤں کہ یہ بھی تمہیں دی وہ بھی تمہیں دی، تو بات مکائے دیتے ہیں انا آتینا کل کوثر۔ محبوب شرق سے لے کر غرب تک، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک جو کچھ میرا ہے مصطفیٰ وہی کچھ تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوسرا نکتہ، لم یقل سنعطیک قولہ اعطیناک لأن هذا العطاء كان حاصلا في الماضی۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو کوثر عطا کر دیں گے، اور مقتضی حال یہ ہے کہ یوں ہی کہا جاتا، عقل یہی کہتی ہے کہ یوں فرمایا جاتا کہ آپ کو کوثر عطا کر دیں کہ چونکہ کوثر ہے، اگر حوض کوثر وہ تو ہے مستقبل میں، سنوتی کا فرماتا اللہ عطا کر دیں گے، بل قولہ اعطیناک کہا عطا کر دی۔ قرآن سمجھانا ہے، اس لیے شیروں پر تو بڑا سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اب قرآن کی طرف آ رہا ہوں۔ اعطیناک یہ نہیں فرمایا عطا کر دیں گے، فرما محبوب ہم نے تمہیں عطا کر دی کوثر۔ کیا مطلب؟ اب سنو گے دل خوش ہو جائے گا۔ محبوب حضرت آدم آئے، ابو البشر بنایا، پیدا ہوئے، آئے انہیں ابو البشر بنایا۔ حضرت نوح آئے، پیدا ہوئے، نجی اللہ بنایا۔ حضرت موسیٰ آئے، پیدا ہوئے، کلیم اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم آئے، پیدا ہوئے، انہیں خلیل اللہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ آئے، پیدا ہوئے، انہیں کلمۃ الحق بنایا۔ جو نبی پیدا ہوتا گیا، منصب نبوت پر بیٹھتا گیا، کوئی کلیم اللہ بنا، کوئی کلمۃ الحق بنا، کوئی ذبیح اللہ بنا، کوئی روح اللہ بنا۔ آئے تھے تو نعمتیں ملی، مگر محبوب انا آتینا کل کوثر، تیری شان یہ ہے تو آیا بعد میں تھا، کوثر کما نے پہلے تیری ذات کو بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ جس کا دل چلے وہی کہ سبحان اللہ۔ محبوب مالک کوثر ہم نے پہلے تیری ذات پاک کو بنا دیا تھا۔ طلباء کے لیے، علماء سے تو دعا لینے کے لیے، طلباء کے لیے تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ کوثر وصف ہے، بڑا قابل غور نکتہ ہے۔ کوثر وصف ہے، وصف کا تحقق موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں کوثر وصف ہے، اس سے پہلے موصوف مذکور نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہاں کوثر وصف ہے، اس سے پہلے خدا نے یہ نہیں کہا علم دیا کوثر کی صورت میں، تو پھر کوثر محدود ہو جاتا علم کے ساتھ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب تمہیں اخلاق دیے کوثر کی صورت میں، تو کوثر محدود ہو جاتی اخلاق کے ساتھ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا معجزات دیے کوثر کی صورت میں، تو کوثر محدود ہو جاتے معجزات کے ساتھ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نور قلب آپ کو دیا، تو نور قلب کوثر محدود ہو جاتی نور قلب مصطفیٰ کے ساتھ۔ خدا نے کوثر وصف کو تو رکھا، موصوف کو مطلقاً چھوڑ دیا، اس کا ذکر نہ کیا۔ خدا کی قسم بڑا عظیم جملہ، میری پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، کوثر کو مطلق چھوڑ کر اس کا موصوف کا تعین نہ کر کے، موصوف کا ذکر نہ کر کے اس بات کو واضح کر دیا محبوب نعمت ہو دنیا کی، نعمت ہو آخرت کی، نعمت ہو ظاہر کی، نعمت ہو باطن کی، نعمت ہو زمین کی، نعمت ہو آخرت کی، نعمت ہو آسمان کی، شرق سے لے کر غرب تک، قیامت تک جتنی نعمتیں ہوگی، خالق میں ہوں، مالک مصطفیٰ
سبحان اللہ عمر حضرات اللہ اکبر، سبحان اللہ تخلیق میں نے کی ہے، اور میں ایک دولا کہتا رہتا ہوں، سودا اچھا لگے تو پھر سبحان اللہ کہنا۔ محبوب نعمت کاملہ بنتی ہی تب ہے، سبحان اللہ کیا بات کیا بات نعمت تو کامل ہے مگر جب تیری نسبت تیری طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے، ورنہ انا اعطینا کل کوثر، کوثر سے مراد علم، کوثر سے مراد علماء، تفسیر کبیر کو اٹھائیے، تفسیر قرطبی کو اٹھائیے، باقی تفاسیر کو اٹھائیے، کوثر سے مراد علماء اور کوثر سے مراد علم۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ 5-7 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ جس کی توجہ وہ کہے گا سبحان اللہ۔ بد قسمتی سے قصے، دورے، کہانیاں، شعر اشعار ہم سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں، مگر علم سننا ہم نے چھوڑ دیا۔ علم سنانے والے بھی پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ اس لیے خدا کے لیے تھوڑی سی توجہ کرنا ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ ادراک الشیء بحقیقت ہی، کسی شے کی حقیقت کو جان لینا، یہ علم ہے۔ امام راغب نے لکھا، امام اشعری نے لکھا، ادراک المعلوم علی ما هو بہ، کسی شے کی حقیقت و ماہیت کے حوالے سے جس پر وہ قائم ہے اس کو جان لینا علم ہے۔ امام غزالی نے لکھا، معرفت المعلوم علی ما هو بہ، کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کے حوالے سے اس کی معرفت رکھنا۔ پہلا تھا ادراک، اب ہے معرفت۔ سبحان اللہ علامہ اشعری نے ادراک کی بات کی، امام راغب نے ادراک کی بات کی، امام غزالی نے عدول کر کے معرفت کی بات کی۔ ادراک کو چور ہوتا ہے، معرفت کو چور ہوتی ہے، اور امام جرجانی اس سے آگے گئے، والاعتقاد الجازم المطابق للواقع، ایسا پختہ اعتقاد جو واقع کے عین مطابق ہو اس کو علم کہتے ہیں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، مطلق علم، علم مطلق۔ میرا دل کرتا ہے پھر شعر پڑھ لیں، نہیں ابھی نہیں، میں نے کہا 7 منٹ برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک ہے مطلق علم، ایک ہے علم مطلق۔ مطلق علم کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسا علم جس کے اس بات کے لیے ایک فرد کا اس بات لازم، جس کی نفی کے لیے تمام افراد کی نفی ضروری ہے۔ یہ قضیہ موجبہ جزیہ ہے اور سالبہ کلیہ ہے۔ ایک ہے علم مطلق کہ جس کے اس بات کے لیے تمام افراد کا ثابت ہوگا اور جس کی نفی کے لیے ایک فرد کی نفی ضروری ہے۔ یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے اور قضیہ سالبہ جزیہ ہے۔ علم مطلق کی بھی دو قسمیں، مطلق علم کی بھی دو قسمیں، اجمالی تفصیلی۔ اور اعلی حضرت نے فرمایا دولت المکیہ میں ھذا قسم یختص باللہ تعالی، علم مطلق تفصیلی یہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے، باقی جتنی بھی اقسام ہیں تین کی تین وہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں تک بات روک رہا ہوں۔ اب علم کے ذرائع دو ہیں، ایک بالواسطہ، ایک بلا واسطہ۔ بالواسطہ علم کا جو کسی خارجی ذریعے کے ذریعے سے علم حاصل ہو جائے اس کو علم بالواسطہ کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل ہو جائے، یہ میرے کپڑے نیلے ہیں مجھے کیسے علم ہوا؟ سبحان اللہ حصے باصرہ سے، حصے باصرہ نے خبر دی عقل کو، فیصلہ کیا عقل نے۔ عقل نہ ہو حص ہو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے عقل، العقل ما یوکل بہی حقائق الاشیاء، عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اشیاء کی حقیقت کو جانا جائے، اسے عقل کہتے ہیں۔ یہ ہے بالواسطہ علم کے ذریعے۔ ایک ہے بلا واسطہ علم بالفطرت، اس کو فطریات کہتے ہیں، اس کو ہدایت وجدانی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو کہیے
اس کو فطرت وجدانی کہتے ہیں. ابھی ابھی مشکل باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب آسان بات. اس کو ہدایت وجدانی کا نام بھی دیا جاتا ہے. جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے. اسے 1 سیکنڈ کا بچہ رونا اس نے کس سے سیکھا؟ انڈے سے پرندہ نکلتا ہے، نکل کر پھڑپھڑانا شروع کر دیتا ہے. اسے پھڑپھڑانا کس نے سکھایا؟ مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرتی ہے، اسے تیرنا ابھی تو پیدا ہوئی، اسے تیرنا کس نے سکھایا؟ یہ ہے علم بلا واسطہ. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. وہ خدا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور جس نے پیدا ہوتے ہی اس کے سینے میں علم کو رکھ دیا. ذرا جملہ میرا سننا، اگر جملہ اچھا لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. اگر انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی علم بالفطرت کے ذریعے سے اللہ اس کی فطرت میں علم کو رکھ سکتا ہے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم خدا اپنی قدرت سے الفت الکامل القطب الربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے پیدا ہوتے ہوئے ساری کائنات کے علوم بھی اپنی قدرت سے ان کے سینے میں ضرور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت علامہ مظہر مختار دورانی صاحب. ایک ہے علم بالوجدان، اس کو طبیعت کا نام دیا جاتا ہے. وہ نفسی استعداد ہے کہ جس کے ذریعے سے غیوبات مکتشف ہوتے ہیں. وہ 6 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. لطیفہ میں آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، بس باتیں مشکل آخری ہے. ایک لطیفہ قلب ہے، ایک لطیفہ سر ہے، ایک لطیفہ سر و سر ہے، ایک لطیفہ خفی ہے، ایک لطیفہ اخفا ہے. یہ ہے 4 ذرائع علم. تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پار کا علم نہیں، ملا کہتا ہے ذاکر نائک حضور کو کل کی خبر نہیں، کوئی کہتا ہے حضور کو اپنی خبر نہیں. اے سن ملا، جہاں علم کے 4 ذریعے خدا کی عزت کی قسم ظاہر کے ہو باطن کے ہو کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے سے رک جاتے ہیں، وہاں اللہ کا نبی اس حقیقت سے پردے اٹھا کر لوگوں کو اس سے باخبر کر رہا ہو. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو علم الاسماء دیا، ساری چیزوں کے نام کا علم دیا. امام علامہ آلوسی نے لکھا المراد بہا اسماء ما کان وما یکون الی یوم القیامہ. جو کچھ پیچھے گزر چکا اس کا علم بھی ان کو ملا، جو قیامت تک آئیں گے ان کے نام کا علم بھی حضرت آدم کو ملا. اور پھر علامہ ابن کثیر نے علماء تشریف فرما ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں، امام الوہابیہ ہے علامہ ابن کثیر، بلکہ اس کی عبارت سے پہلے شیخ خطی نے لکھا واسماء الشجر واسماء الحجر واسماء کل شیء یخلقها الی یوم القیامہ. ہر پتھر کے نام کا علم حضرت آدم کو دیا، ہر درخت کے نام کا علم حضرت آدم کو دیا، ہر مخلوق کے فرد کا علم، ہر مخلوق کے فرد کے نام کا علم حضرت آدم کو دیا. جو مسمى ہوگا اس کا علم حضرت آدم کو دیا. علامہ ابن کثیر سب سے اوپر گیا، امام الوہابیہ، اس نے کہا علمہ جمیع الاشیاء کلها ذواتها وصفاتها وافعالها وحقائقها. انہوں نے لکھا، علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت سیدنا آدم کو اللہ رب العزت نے صرف علم الاسماء نہیں دیا بلکہ ذات کا علم دیا، صفات کا علم دیا، ہر چیز کی حقیقت کا علم دیا، ہر چیز کے افعال کا علم دیا. یعنی 18,000 جہانوں میں کوئی فعل عمل کر رہا ہے، کوئی فاعل فعل کر رہا ہے، اس کا علم حضرت آدم کو، اس کی ذات کا علم حضرت آدم کو، اس کے وصف کا علم حضرت آدم کو. اور حضرت آدم تھے کون؟
میرا دل خوش ہو جائے. میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ. میں نے اتنی تمہید اتنی بڑی باندھی ہے تو میرے دل سے سبحان اللہ کی آواز ابھی آنی چاہیے. حضرت آدم کو سارے, اور علامہ ابو سعود حنفی نے لکھا وعلمہ جمیع اللغات کلہا, اللہ پاک نے حضرت آدم کو 90 لاکھ بولیوں کا علم دیا. ابن آدم نے 90 لاکھ بولیاں بولنی تھی. حضرت آدم کو اللہ نے 90 لاکھ بولیوں, توجہ ہے جس کی توجہ ہاتھ کھڑا کر دیتا. حضرت آدم کو 90 لاکھ بولیوں کا علم, علم الاسماء, ہر ذات کا علم, ہر صفات کا علم, ہر حقیقت کا علم, ہر افعال کا علم. اور حضرت آدم تھے کون؟ میرا مرشد روحانی شیخ محی الدین ابن العربی کہنے لگے اول نائب لہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلیفتہ آدم, رسول اللہ کے سروے زمین پر سب سے پہلے خلیفہ, حضور کے سب سے پہلے نائب حضرت آدم علیہ السلام ہے. مولانا ملا تو کہتا تھا کل کی خبر نہیں, یہاں تو حضرت آدم مصطفیٰ کے نائب, مصطفیٰ کے خلیفے کے علم کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کے علم. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مقام مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, علامہ دورانی صاحب. نہیں, کبھی علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ سوال کیا جاتا ہے حضور کو کبھی علم ہوتا ہے کبھی علم نہیں ہوتا. جب اللہ علم عطا کرتا ہے, میں نے کہا کوئی شک نہیں, جب اللہ علم عطا کرتا ہے حضور کو علم ہوتا ہے, مگر یہ نہ کہے کہ کبھی علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کہنے لگے جواب دے, میں نے کہا بسم اللہ قرآن پڑھ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض. مولانا نوری ہے فعل مضارع کا صیغہ. فعل مضارع دلالت کرتا ہے تجدد پر, استمرار پر. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو کبھی علم دیا کبھی نہیں دیا حضرت ابراہیم کو. اور ملکوت سے مراد کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس اٹھا, تفسیر مدارک اٹھا, تفسیر نصفی اٹھا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میرے خیال میں تم تھک گئے ہو. اے خلق السماوات. اچھا ایک بات مانو گے, یہ جتنا مجھے دے دیا بہت دے دیا. اب میں کہتا ہوں میرے پاس 15-20 منٹ باقی ہے جو ٹائم مجھے دے دیا گیا. بڑی توجہ کے ساتھ سننا. کبھی علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. میں نے کہا قرآن پر فیصلہ کر چھوڑ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فعل مضارع کا صیغہ ہے جو تجدد پہ دلالت کرتا ہے. تم کہتے ہو کبھی علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ تو حضور کے دادا کا علم ہے, جد امجد کا علم ہے, خلیل اللہ کا علم ہے کہ خدا نے انہیں ساری مخلوقات کا مشاہدہ کروا دیا. ایک لمحہ, ایک دن, 2 دن, 5 دن, 10 دن, کہا نہیں, ہر لحظہ ہر لمحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو خلیل اللہ کا علم ہے. تو حضور کے علم کا عالم کیا ہے ذرا سن لیجئے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم آپ کو عطا کر دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے. کہنے لگے مظہر مختار معنی غلط کر رہا ہے. میں نے کہا بسم اللہ معنی درست کر دیجئے. کہنے لگے اس کا معنی یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. جو شرعی احکام آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم آپ کو دیا. کہنے لگے جو شرعی احکام نہیں جانتے تھے اس کا علم آپ کو دیا. یہ معنی ہے. میں نے کہا مولانا ما عام ہے یا خاص ہے؟ ما لم تکن تعلم میں ما عام ہے یا خاص ہے؟ اگر ما ہے خاص تو معنی تو ٹھیک کر رہا, معنی ٹھیک کر رہا ہے. ملتان کی سرزمین پر مناظر اسلام کی مزار کے قدموں میں بیٹھ کر میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں, قیامت تک کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ میں ما خاص ہے, یہاں ما عام ہے. ما عام کا کیا مطلب ہے؟
جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ۔ مولا کتنا علم دیا محبوب کو، یہ تو واضح فرما دے، فرما وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ توجہ چاہتا ہوں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر فضل عظیم ہے۔ میں نے کہا کہ اگر علم ہوتا کسی حد کے اندر تو خدا فضل عظیم کی بات نہ کرتا۔ خدا فضل عظیم من جہت الخلق کی بات کر رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں حضور کے علم کی بات نہیں کر رہا، مخلوق کے مقابلے میں علم کی بات کر رہا۔ اگر من جہت الخلق علم حد میں ہوتا تو فضل عظیم کیسے بن جاتا کہ حضرت آدم کا بھی جیسے علم، حضور کا بھی جیسے علم، تو فضل عظیم کیسے؟ حضرت ابراہیم کا جیسے علم ایسے حضور کا علم، فضل عظیم کیسے؟ حضرت ابراہیم کا ویسے علم ویسے حضور کا علم، تو فضل عظیم کیسے؟ یار میری طرف توجہ کر، اگلا جملہ نہ سننا تیری مرضی، یہ جملہ دل پر نقش کر کے آج اس عظیم المرتبہ دارالعلوم سے جانا، تو پھر رات کے وقت یہ سوتے ہوئے سوچنا نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبوت بھی زمانے تک محدود تھی، نبوت بھی مکان تک محدود تھی۔ جب نبوت زمانے تک محدود تھی، مکان تک محدود تھی، کسی کی نبوت ایک علاقے تک، کسی کی نبوت دوسرے علاقے تک، اللہ نے حسب مراتب ان کو علم عطا کر دیا۔ میرے محبوب کی نبوت کیسے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ حضور کی نبوت کا علاقہ اتنا، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی نبوت کا علاقہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ان کو علم ملا محدود، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کہ محبوب تمہیں من جہت الخلق لا محدود علم عطا کر دیا۔ نہیں، یہ تو اپنی طرف سے مانا کیا، میں نے کہا قرآن کی تفسیر قرآن سے افضل، سبحان اللہ۔ تفسیر القرآن بالقرآن، اس سے بڑھ کر اور کیا تمہیں تو بتاؤں؟ کہنے لگے کر، میں نے کہا بسم اللہ، اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ۔ کوثر کا معنی ہے حضور المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے اس جملے کو ضائع مت کرنا۔ المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ نالوں کے اندر پانی کثیر تو ہے، کوثر نہیں۔ نہروں کے اندر پانی کثیر تو ہے، کوثر نہیں۔ اس کی چونکہ کوثر کہتے ہیں جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ دریا کے اندر پانی کثیر تو ہے، کوثر نہیں۔ سمندر کے اندر پانی کثیر تو ہے مگر کوثر نہیں۔ محبوب کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ۔ جب تمہیں علم دینے کی باری آئی ہے تو میں نے تمہیں حد کے اندر علم عطا نہیں کیا، چونکہ تو محبوب کا حدوں کو اٹھا دیا۔ دادت سرا سے لے کر عرش اعظم تک مخلوق کا علم بھی تمہیں عطا کیا۔ کائنات کا علم تمہیں عطا کیا، اور پھر آپ لوگوں کے لیے خدا تو غیب الغیب ہے نا، غیب الغیب دیسوں آئے، شہر شہادت دے رہا ہے۔ تو کہتا ہے کل کی خبر نہیں ملا، تو کہتا ہے حضور کو دیوار کے پار کا علم نہیں۔ خدا نے تو شب معراج، توجہ کرنا، خدا نے تو شب معراج اپنی حقیقت سے پردے ہٹا کر
اپنی حقیقت کا جلوہ یار کو کروا کر دنیا کو بتا دیا جب میں نے پردے ہٹا دیے ہیں تو کون سا غیب ہے جو محبوب سے میں نے چھپا کے رکھا ہو. او غیب الغیب دے دیشو آیا شہر شہادت دیرہ لایا اور تاجدار گولڈا کے این مظہر نصیر ملت حضرت شاہ نصیر الدین قدس سرہ العزیز وہ یہاں کہنے لگے شب معراج کی بات بھی کرتا چلا جاؤں ذوق کی بات ہو جائے گی. کہنے لگے منتظر خود وسط شوق خدا آج کی رات کس کی آمد ہے سر عرش اولا آج کی رات رحمت سید عالم ہے تو عالم کو محیط کوئی آسی نہیں محروم عطا. آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے سبحان اللہ نہیں آئے گی تو آگے نہیں چلو. آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات. ابھی میں کار سے نیچے اترا 10-15 نوجوان آئے انہوں نے میرا استقبال کیا اندر مجھے لے گئے اور کسی نے پھولوں کی بارش کر دی. جب حضور گئے تھے تو بارش کون سی تھی؟ جب حضور گئے تھے تو بارش. نصیر حضور نصیر ملت نے فرمایا جلوہ حسن حقیقت کی ضیاء باری جلوہ حسن حقیقت کی ضیاء باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات. اور فرمایا لا مقام پر جب حضور پہنچے دلہا ملتان والوں کا تو پتہ نہیں میرے رحیم الخاں میں تو یہی ہے کہ جب کوئی دلہا بنتا ہے بارات میں آنے والے لوگ اس کو گفٹ دیتے ہیں تحفہ دیتے ہیں. حضرت نصیر ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا جب حضور لا مقام پر پہنچے تو تحفہ تو دیا ہوگا رب نے. تو تحفہ کیا دیا؟ ادھر لا مقام پہ آئے تھے بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو. خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات. پھر اعلیٰ حضرت کہنے لگے ہاں تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنگ ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے عقل القرباں کن و پیش مصطفیٰ. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. سے کہہ دو کہ سر جھکا لے لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکلیں بکھرے کے دہانی زلیخا بن کے نکلیں گے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے ید اللہ فوق ایدیہم. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے وہاں سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے. فتنہ پیدا ہو گیا. اب اس پر بڑی دلائل دیے جا سکتے تھے میں نے حضور کو سنا دیا. خوش ہو جائیں اللہ کرے. وہ تو دیکھ رہے ہیں نا دیکھتے ہیں بے شک کرم فرماتے ہیں. صاحبزادہ والا شان دعا دے دیں گے ہماری بگڑی سمجھ جائے گی. اس پر دلائل ختم. اب جو مجھے حکم دیا گیا اس کی تعمیل. فتنہ پیدا ہو گیا آج کے زمانے میں اہل سنت میں بڑی معذرت کے ساتھ. جو کوئی مولا علی کا نام لے لے شیعہ, جو کوئی سیدنا صدیق اکبر کا نام لے لے ناسبی. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نہ ناسبی, ہم نہ رافضی, ہم نہ خارجی, ہم سنی.
صدیق اکبر کو بھی ماننے والے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ کو بھی ماننے والے ہیں. ایک ملا نے مجھ سے کہا, کیونکہ مجھے حکم دیا گیا اہل بیت کی شان کا ضرور بیان کروں گا, جو مجھے کسی ملا نے کہا علی کو مولا نہ کہو, ہمیں چڑ لگتی ہے. میں نے کہا لگتی رہے تمہیں چڑ, تم میرے مسلک کا ہو کر کہتا ہے علی کو مولا نہ کہے, مجھے چڑ لگتی ہے. میں نے کہا مولوی تیری بات کو مانو یا محمد مصطفیٰ کی بات. حضور نے خدیر خم کے مقام پر فرما دیا, من کنت ولیہ فہذا ولیہ, من کنت مولا فہذا علی مولا. آج تم نے تفریقہ پیدا کر دیا اور میں تم سے سوال کرتا ہوں, مولا علی کو ولایت پر سب سے پہلے خوشخبری کے بعد مبارکباد دی کس نے؟ سیدنا فاروق اعظم, وہ غدیر خم میں نہیں تھے, مقام پر نہیں تھے. جب ان کو پتہ چلا اور کیا کہا, یا علی انت مولایا ومولا کل مومن ولم یکن لہ مولا فلیس بمومن. اے علی تم میرا بھی مولا ہے, دوست تو میرا بھی مولا ہے, ہر مومن کا مولا ہے. جو فرمائے جو علی کو مولا نہ مانے وہ کامل الایمان ہی نہیں بن سکتا. سیدنا صدیق اکبر ہے, ان اللہ معنا. میرے خیال میں تھک گئے ہو, سبحان اللہ. ابھی میں نے تمہیں عشق بھی سنانا ہے, باقی میرے پاس 7-8 منٹ رہ گئے, ذرا توجہ کے ساتھ. ان اللہ معنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ہے. ذرا میرا دل چاہتا ہے سلطانی صاحب آپ کے لیے بات عرض کر لوں. یہ غار کے اندر سرکار 3 دن 3 راتیں رہے, شب ہجرت. کوئی کہتے ہیں اس لیے رہے کہ پیچھے حضور کے کفار تھے, حضور اس لیے غار میں گئے. درست کہتے ہیں, صحیح کہتے ہیں, میرا کوئی اختلاف نہیں, مگر میں اپنا نظریہ تو رکھ سکتا ہوں اور دلیل بھی دے سکتا ہوں. کوئی مانے تو پسند کرے تو لے جائے, اگر نہ مجھے واپس کر دے, مناظرہ تو نہیں کرنا. میں نے کہا اگر کافروں کی وجہ سے حضور غار میں گئے تھے, اگر آپ کی بات درست ہے, آپ کی رائے کا احترام ہے, میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, مگر میری یہ اپنی رائے ہے, اس کو بھی اگر کوئی مان لے گا تو حرج نہیں ہے. اگر کافروں کی وجہ سے سرکار غار کے اندر گئے تھے تو جب حضور گھر سے باہر نکلے تھے ہجرت کے لیے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو کوئی کافر تو حضور کو نہیں دیکھ سکا, نہیں سمجھے, کوئی کافر تو حضور کو نہیں دیکھ سکا. سرکار مکہ سے مدینہ تک چلے جاتے, کسی کافر کی آنکھ میں جرت نہیں تھی تو سرکار کو دیکھ سکتا. حضور گئے تھے غار کے اندر اس لیے کہ 3 راتیں ہوگی, 3 دن ہوگی, گور صدیق کی ہوگی, سر مصطفیٰ کا. بے شک لا تحزن ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور صاحبزادہ والا شان یہ نہیں فرما ان اللہ معی و معک, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے, یہ نہیں فرما ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی جو مدد و نصرت شب ہجرت مصطفیٰ کریم کو حاصل ہے, وہی مدد و نصرت شب ہجرت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے. اب ذرا توجہ کرنا, حضور نے حضرت صدیق اکبر کے لیے کیا فرمایا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تیسری مرتبہ کہہ دو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور مولا علی کے لیے کیا کہا, کیا فرمایا, علی مع الحق اب الحق مع علی, فرما حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا ہے اللہ جہاں علی ہو وہاں حق ہو, یہ نہیں فرمایا جہاں حق ہو وہاں علی ہو, یہ نہیں فرما جہاں حق ہو وہاں علی ہو, فرما جہاں علی ہو وہاں حق ہو. پتہ یہ چلا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ. سب کچھ قرآن کے اندر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ
علامہ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ ڈاکٹر پیر محمد ارشد شاہ نقیبی صاحب قبلہ، شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت العلامہ مولانا الحاج مفتی سمر عباس قادری رضوی صاحب، علامہ فضل مختار دورانی صاحب، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، توجہ ہے، بس میری تقریر کے 9 منٹ باقی ہیں، ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی ذکر اہل بیت کرے اس کو شیعہ کہو، اس کو رافضی کہو، کوئی ذکر سیدنا صدیق اکبر کرے تو اس پر ناسبیت کا فتویٰ لگاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ایمان کی علامت ہے۔ کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، یہ مظہر مختار کا فتویٰ نہیں ہے، صحابہ کا فتویٰ ہے کہ نماز منافق بھی پڑھتے تھے، نماز مومن بھی پڑھتے تھے، کیسے پتہ چلتا تھا یہ منافق ہے یہ مومن ہے؟ جس کے سینے میں علی کی محبت تھی وہ ہے۔ جس کے سینے میں علی کی محبت تھی وہ عین مومن کامل تھا، جس سے علی سے بس تھا۔ یاد رکھ لینا، جس ملا کے چہرے پر، جس سامعین کے چہرے پر علی کا ذکر کرنے سے اس کا چہرہ پھر جائے، کشادہ نہ ہو، اس کے چہرے پہ قبض ہو جائے، سمجھ لو علی کا دشمن ہے، وہ منافق ہے۔ جس کا چہرہ پھول کی طرح علی کا ذکر سننے سے کھل جائے، سمجھ لو دنیا میں بھی مومن ہے، حشر کے اندر بھی مومن ہے، قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جس کا دل ٹھرے وہی کہ سبحان اللہ، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ رب کعبہ کی قسم 1400 سال تک یہ عقیدہ نہیں تھا، آج تم نے تفریق شروع کر دی ہے کہ یہ ناصری بن گئے، یہ رافضی بن گئے، یہ خارجی بن گئے۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسے تمہارے نقطہ نظر پر، لعنت بھیجتا ہوں تمہارے اس نقطہ نظر پر۔ ہم کل بھی صدیق اکبر کے نوکر تھے، سبحان اللہ، ہم کل بھی فاروق اعظم کے نوکر تھے، ہم کل بھی عثمان غنی کے نوکر تھے، ہم کل بھی علی کے نوکر تھے، آج بھی ابو بکر کے نوکر ہیں، آج بھی علی المرتضیٰ کے غلام اور نوکر ہیں۔ سارا کچھ قرآن کے اندر ہے، جو ہے بھلا سارا کچھ قرآن کے اندر ہے۔ قرآن نے کہا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، میرے خیال میں تھک گئے ہو تو قرآن نے کہا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، مت گھبرایا کر۔ آج سٹیج پر بیٹھ کر میں تمہیں کہہ رہا ہوں، مت گھبرایا کر علی کا ذکر کرنے سے، یا علی کا ذکر سننے سے، علی کا ذکر کرنے سے کسی دوسرے مسلک کو تقویت نہیں ملتی، اس لیے علی کا ذکر چھوڑ دو۔ یہ نظریہ ہے تیرا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر میں اسی دارالعلوم میں رب کعبہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی عزت و عظمت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، علی کا ذکر کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کا ذکر کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، سب کچھ قرآن کے اندر ہے، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، سب کچھ قرآن کے اندر ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ قرآن کے اندر ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، سب کچھ قرآن کے اندر ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، علماء سے پوچھو وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یہ تجزیہ موجبہ کلیہ ہے، کل مضاف ہے شے کی طرف، شے بمعنی موجودات کا ہر فرد اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر۔ اب ذرا میری آخری باتیں ہیں، پہلے تم نے ساتھ دیا تو اب بھی ساتھ دینا۔ میرے والد، سب کچھ تو قرآن کے اندر ہے، تو قرآن تو بتا تو کس کے اندر ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سب کچھ تو قرآن کے اندر ہے، تو بتا تو کس کے اندر ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ساری
ساری کائنات کا علم میرے اندر ہے، میرا سارا علم محمد اور ابھی رکنا مت، سارا کچھ مصطفیٰ کے سینے میں ہے، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن علی اکیلا نہیں آئے گا، قرآن اکیلا نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم قیامت کے دن قرآن اکیلا نہیں آئے گا، علی اکیلا نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن قرآن علی کے ساتھ آئے گا، علی قرآن کے ساتھ آئے گا۔ جن کی شان اور جن کا مقام، جن کا مرتبہ باب العلم ہے، ہم میں تسلیم کرتا ہوں، مانتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ یہ اہل سنت کی ترتیب ہے، اہل سنت کا مسلک ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں۔ حضرت قادری صاحب، میں اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں، افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر۔ میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ یہ ترتیب ہے اہل سنت کی۔ اس ترتیب پر خدا کی قسم مر تو جائیں گے، کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ خدا ہمیں دنیا سے پہلے اٹھارے۔ خدا ہمیں دنیا میں پہلے اٹھا لے کہ ہم اس ترتیب کو نہ مانیں۔ ہم دنیا کے اندر بھی اس ترتیب کو مانتے ہیں، قبر کے اندر بھی مانیں گے، حشر کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کریں گے، مگر اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی کا ذکر کرنا چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ فلاں فرقے کو تقویت مل جائے گی۔ مدن مختار اس دارالعلوم میں عثمان اسلام کی مزار کے قرب میں بیٹھ کر رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہے جتنا سنی علی کو مانتا ہے کوئی مائی جلال علی کو نہیں مان سکتا۔ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں ذاکرو، اے مجتہدو، اپنے آپ کو آیت اللہ کہنے والوں، رب کعبہ کی قسم یہ خوش عقیدگی نہیں ہے، الگ تحقیق بات کر رہا ہوں۔ کبھی اگر بات چلے تو ثابت کر دیں گے جتنا سنی مولا علی کو مانتا ہے کوئی مائی جلال نہیں مان سکتا۔ خوب بات کی، سنی ہی ان کو مانتا ہے، کوئی شک نہیں کہ سنی ہی ان کو مانتا ہے جو علم کرے مولا علی کی خدا تک ملا دے۔ وہ سنی ہے ہی نہیں، اس کے کیا تعلق ہے سنیت کے ساتھ؟ ہم اہل سنت ہیں، کل بھی صحابہ کے نوکر، آج بھی صحابہ کے غلام۔ میں انتظامیہ سے 2 منٹ اور مانگنا چاہوں گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مجھے افسوس لگا، افسوس کہ ایک مولانا نے اپنی تقریر میں یہ کہتے ہوئے کہا کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربہ سے مراد اہل بیت ہے نہیں۔ درست کہا، 5 اقوال ملتے ہیں، 5 اقوال قربہ کے بارے میں ملتے ہیں، تو پھر علمی خیانت نہ کیجیے، پھر 5 کے 5 اقوال کو پیش کر دیجیے، بغض اہل بیت نہ کیجیے پھر کہ قربہ سے مراد وہ قول معروف اہل بیت اطہار نہیں ہے، یہ مت کیجیے۔ اس کے ماتحت امام راضی نے لکھا، میرے خیال میں تھا اتنے عظیم الشان اور محقق علماء جلوگر ہیں، ڈاکٹر صاحب جلوگر ہیں، اور علامہ قادری صاحب جن کا شہرہ چارناگ عالم میں ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام راضی نے لکھا اس آیت کے ماتحت، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا،
توجہ کرنا، یہ میری تقریر کا میسج ہے، تقریر کا پیغام ہے، اور میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ان کی اقتداء کی، پیروی کی، ہدایت پا گیا، ادھر نجات پا گیا۔ نہیں سمجھے؟ ادھر نجات پا گیا، ادھر ہدایت پا گیا، ادھر نجات پا گیا، ادھر ہدایت پا گیا۔ امام راضی کی مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اس نے کہا رات کا وقت، توجہ ہے بلا، توجہ کہہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ، پھر کہہ سبحان اللہ، پھر کہہ سبحان اللہ۔ میں یہ بات آپ کے دل پہ اتارنا چاہتا ہوں۔ امام راضی نے لکھا دراصل بات یہ ہے کہ رات کا وقت ہو، بحری سفر ہو، سمندر کا، کشتی چل رہی ہو، رات کے وقت تم اس پہ سوار ہو، تو اس کشتی کا انتخاب کرو گے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور کشتی کے اندر عیب ہوگا تو تمہیں منزل تک نہیں لے جائے گی۔ کشتی پہ عیب ہونا چاہیے۔ حضور نے اپنے اہل بیت کو سفینہ نو قرار دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ معصوم نہیں ہے، اہل بیت معصوم نہیں۔ علامہ کشیری کو اٹھا عن النقائص والعیوب، نقص سے بھی پاک ہے۔ الرجس الشک الوہم، رجس مراد شک ہے، وہم ہے، اور رجس مراد امام شالبی نے بڑا خوب معنی کیا، الرجس اسم یقع الاسم والنجاسات والعذاب والنقائص والعیوب۔ ہر عذاب سے پاک ہے، ہر نجاست سے پاک ہے، اور ہر نقائص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، معصوم نہیں۔ توجہ ہے؟ معصوم نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اس کشتی کا انتخاب کرو گے جو بے عیب ہو۔ اگر کشتی میں عیب ہو تو منزل تک نہیں لے جائے گی۔ پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ یہ میری بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کشتی وہ منتخب کرو گے جو بے عیب ہو، جس میں نقص نہ ہو، تاکہ تمہیں منزل تک لے جائے۔ اور رات کا وقت ہو، ملا کشتی چپو چلا رہا ہو، تم اس کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ، تمہیں کیسے علم ہے کہ منزل ادھر ہے؟ تم کیسے منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ تمہارے پاس موبائل تو آج کے زمانے میں آ گئے ہیں، اس وقت تو نہیں تھے۔ تم کیسے منزل تک لے جاؤ گے؟ دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ ذرا توجہ کرو۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، ستارے مجھے ہدایت دے رہے ہیں، ستارے مجھے ہدایت دے رہے ہیں۔ مشرق اس طرف ہے، مغرب اس طرف ہے، شمال اس طرف ہے، جنوب اس طرف ہے۔ رسول اللہ نے اہل بیت کو سفینہ نو قرار دیا اور صحابہ کو ستارے قرار دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، دونوں کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ بس یہی آقا یہی عرض کرتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم دارالعلوم ہے، عشاق یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی جھولی پھیلا کے عرض کر رہا ہوں، یہ بھی جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ کل شب برات ہے، ہم یہی عرض کرتے ہیں، ایک شب ترا مہمہ کنم تا جان و دل قربا کنم، جائے تو در چشمہ کنم، ہما کنم ہمیں کنم، کشیرہ نباشت ای خبر یار سپاہی را آواز ماکڑے کول، ہک لکھنے دی نو لکھنے سا، سی ہک لکھنے دی نو لکھنے سا، ہک واری چار بول۔ میرے آقا بڑے بڑے شاکار ولی کہنے لگے، حضرت لال شہباز قلندر سرکار کے روضے کے سامنے کہنے لگے، جارا فیلا نمائم بر روضہ
मुकद्दस कर आस्तान बोसी कर दर नसीब मारा। मेरे आका जब आपके रोजे को देखूंगा तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, अपनी रूह भी सदके कर दूंगा। कौसैन तू नगो यम अबरूए मुस्तफारा आजाद मुफ्त इज्जत आ चश्मे हक नुमारा। ए ताजे कच कुलाहा ए शाहिदी पनाहा बरहाल ज़ारे उस्मा चश्मे करम खुदारा बरहाल ज़ारे उस्मा चश्मे करम खुदारा। तोड़े निकले धोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तू मुफ्त भी कांदड़ियां, तोड़े निकले धोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तू मुफ्त भी कांदड़ियां। तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां तेरे दर्दे कुतियां नाल हदम। मुहद्दिस कबीर है, इमामुल अरब वल अजम है, ताजदार बरेली है, अशा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी है। जब हुजूर की जाली के सामने खड़े हैं रो रो के कहते हैं बकारे खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवासी कुम तबीबा चारशासी कुम मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। वो सुबह लालजार फिरते हैं तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। अर्ज करते आका जाली का पर्दा हटाओ ना, अहमद रजा को एक बार चेहरे का दीदार करवाओ ना। जब दीदार नसीब नहीं होता है आला हजरत मदीना की गलियों में फिरते हैं 125 नुक्ते हावी है। मुहद्दिस कबीर है, रो रो के कहता है वो सूए लालजार फिरते हैं तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। मनफूजात आला हजरत में है उसी शख्स जब आला हजरत कमरे में पहुंचे वो तो ख्वाब की बात कर रहे थे, रसूलुल्लाह ने बेदारी में उनको मिला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और मेरे मसलब मेरा मुर्शिद पीर फरीद जब मदीने पहुंचा ना, शेख जामी भी मदीने पहुंचा, मदीने से बाहर कहने लगे नसीमा जाने बे बता गुजर को जे अहवालम मोहम्मद रा खबर को जे महजूरी बरामद जाने आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम। और पीर फरीद जब मदीने पहुंचे ना तो फिर कहने लगे जामी को इजाजत न मिली। सुभान अल्लाह। आधा मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। जामी को इजाजत न मिली मदीने की तो फिर कहा सकत रा काश जामी नाम बूदे कि आमद पर जुबानत काहेगा है। अगर इजाजत नहीं मिलती इतना करम तो कर दीजिए, मदीना की गलियों में फिरने वाले किसी कुतरे का नाम जामी तो रख दीजिए। आप जामी जामी करके बुलाएंगे, खुश नसीब समझूंगा कि मेरा नाम तो आपके लबों पे आ गया। मगर पीर फरीद ने कुछ और कहा, थोड़ी दिकड़े धोड़े मंडिठुम मदीना आली जिचकौन मकान नवाली ये धरती ये मुंह खाली ये नूर रिसालत छक्के थोड़े लग दे धिक्के धक्के अकवल वाल यार मुकक्के। थोड़े दिकड़े धोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तो मुफ्त भी खांदड़ियां तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां। बस इसी बात पे बात खत्म है। सही असाना सावल अले सो के कहना तुहे कौल अगले भले सो के कहना तुहादी सदी जान ते दर दर मरी जान कुती को पकड़ बथ मिले सो के कहना मैं तक तक थकी हाँ ते थक थक हुटी हाँ मुठी नू निगाही। भले सो के कहना आका बिन देखे कब्र में मजहर मुख्तार नहीं जाना चाहता ये है कि आपका इस आलम दुनिया में ख्वाब में दीदार हो जाए ना। फरिश्ते जब मुझसे पूछे मन नबीयो तेरे नबी कौन है, मैं उसे जवाब दे सकूं मैं वो हूँ जो आलम दुनिया में हुजूर के चेहरे का दीदार करके कब्र के अंदर पहुंचा हूँ। दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। जामी ने कहा जब मौत का वक्त करीब हो पर्दे हटे और चेहरा मुस्तफ़ा निगाहों के सामने हो जाए, अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। जिसको तेरी निगाह ने मखमूल कर दिया अब क्या करेगा जाम तुझे देखने के बाद। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, ओ जिंदगी की शान तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम मेरे मसलक के उलमा को खैर फरमाए। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, मसलक के हक़ का अहले सुन्नत अक़ीदे की तरवीज व इशाअत कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डॉक्टर मोहम्मद
ارشد نقیبی صاحب زیدہ شرف ہو تصوف کا بادشاہ ہے. اللہ رب العزت ان کو عمر دراز نصیب فرمائے. آج اس دارالعلوم میں آ کر روح خوش ہو گئی. میں سچ کہتا ہوں روح خوش ہو گئی. حضرت صاحبزادہ والا شان اللہ وہ ان کا نام ہے در علی. یہ در یکتا ہے. اللہ رب العزت ان کے سایات فتح دے سلامت فرمائے. وعلینا الا البلاغ.